اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم وذنوبکم واللہ غفور رحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کی ذات جب کسی پر کرم کرتی ہے اور کرم کی انتہا کرتی ہے، اور ایسا کرم کہ جو کرم اپنے اندر کرم ہی کرم رکھتا ہے، تو اللہ اس بندے کو اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کو اپنے دین کی سوجھ بوجھ اور سمجھ عطا کرتا ہے، اور جب کسی چیز کے بارے میں سمجھ آ جائے تو معاملہ بہت ہی دلکش اور حسین ہو جاتا ہے۔ جب حقائق سمجھنا شروع کر دیں، عقل انہیں تسلیم کرنا شروع کر دے، تو آپ کی رواں زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ یہ طبیعت کا تذبذب ختم ہو جاتا ہے، تمام عجلتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان سکون کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اسے قلب سلیم عطا کرتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں قلب سلیم کی رہنمائیاں نصیب ہو جائے۔ دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، آپ سب اس بات پر فخر کیا کریں اور شکر ادا کیا کریں کہ ہمارا تعلق جس مذہب کے ساتھ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی خاصیت ہے باقی مذاہب کی نسبت۔ ہمارا جو دین اسلام ہے، دین اسلام کو ایک طرف رکھ کے باقی جتنے بھی مذاہب یا ادیان موجود ہیں ان سب کے پیچھے مسلسل محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، توجہ رکھنی پڑتی ہے، دھیان میں رکھنا پڑتا ہے، خاطر میں لانا پڑتا ہے۔ لیکن جب امت مسلمہ کے لوگوں کو جب ایمان کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے تو وہ مقام بھی دیکھا ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں پر خود آسانیاں پیدا فرماتا ہے، خود ایسے حالات مرتب کرتا ہے کہ جستجو کرنے والے، تدبر کرنے والوں کو ایسی بلند و بالا، اتنی حسین و جمیل حقیقتوں سے روشناس کرواتا ہے جس سے انسان کی زندگی میں ایک خوبصورتی مرتب ہو جاتی ہے، اور انسان امن و سکون کا مجموعہ اور مرقع بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا
کرم ہے ہم لوگوں پر، اور پھر اس سے بڑھ کر کرم یہ ہے کہ ایک سوچ، ایک نظریہ جو تمام اقوام کے لوگ جس پر زندگیاں بسر کرتے ہیں، ان نظریات کے اندر اسلام نے ایک واضح اور خوبصورت فرق قائم کیا ہے، اور دین اسلام کی جو سربلندی ہے وہ بہت نمایاں اور کشا ہے۔ اے صاحبو، آج جس عنوان کا خطاب پر بات ہوگی، جس عنوان کا آج انتخاب کیا گیا، جس پر آج خطاب یا گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، وہ نہ صرف معلومات ہے، بلکہ ایک بہت بڑے نفسیاتی، جذباتی مسئلے کا حل بھی ہے۔ آج ہر شخص جب کسی کی بات سنتا ہے تو جس کی بات سنی جائے اس کا معتبر ہونا ضروری ہے، اس کی گفتگو آپ کے لیے سیر حاصل ہونی چاہیے، غرض کہ آپ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہو۔ لیکن جہاں بات میرے خدا کی آ جائے، جہاں بات میرے مالک کی آ جائے، تو پھر سب باتیں، سب نظریات ہیچ ہو جاتے۔ خدا کی بات آپ کو آج سنائی جائے گی، کسی جماعت کی، کسی فرقے کی بات نہیں کی جائے گی، آج بات خدا کی جائے گی۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میری بات کو سننے والوں نہ سنو، میری بات کا صاف صاف کھلے الفاظ میں انکار کر دو، لیکن یہ بات خدا کی ہے، یہ کلام اللہ ہے، اس کے اندر سچ ہی سچ ہے، حق ہی حق ہے، جہاں لا ریب فیہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، الف لام میم کے ساتھ آ رہا ہے، حروف مقطعات کے پردے میں ایک حقیقت کہ لوگوں شک نہ کرنا۔ تو آج کی جو نشست ہے، اس نشست کا جو عنوان ہے عظمت مصطفیٰ اور قرآن، عظمت مصطفیٰ اور قرآن، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وسلم کی شان اور قرآن نبی پاک کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب فرقوں کو ایک طرف کر دو، تمام تفاسیر کو ایک طرف کر دو، گرامر کے اعتبار سے بالکل جو گرامر ایڈجسٹ کرتی ہے، ٹوٹلی جو بیان کرتی ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی کہ کل فرما دیجئے، کل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم پیار کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، حب رکھنا چاہتے ہو اللہ کے ساتھ، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، تو میری اطاعت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے پیار کرے تو تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، اور پھر وہ یغفر لکم، وہ معاف کرنے والا ہے تمہارے گناہوں کو، وہ معاف کرنے والا ہے تمہارے گناہوں کو، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ ہم نے قرآن پاک کی سورہ پاک آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب توجہ کے ساتھ
محبت کے ساتھ اس پیاری سی گفتگو کو سنیں. میری بات کو آپ ایک طرف رکھ دیں، میری سوچ کو، میرے نظریات کو ایک طرف رکھ دیں. میری تو بات آپ سنیں ہی نہیں، آپ خدا کی بات سنیں. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے، اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو، تم مجھ محمد سے پیار کرو اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ بے شک بہت غفور اور رحیم ہے. غفاری کی یعنی کرم کرنے والا، عنایات کرنے والا اور رحم کرنے والا. بات سمجھ گئی؟ ہم نے گٹھڑی باندھ لی ہے. اب ہم قرآن کے آئینے میں اس بات کی وضاحت گفتگو کرتے ہیں. یاد رکھیں قرآن پاک مظہر ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. مظہریت کی ذرا مثال سماعت فرما لیجئے. آپ کے ہاتھ میں ایک سیسا ہو، آپ کے ہاتھ میں ایک سیسا ہو، اگر آپ اسے ندی کی طرف کرو گے تو اس میں ندی کے پانی کا عکس نظر آئے گا. اگر آپ پھولوں کی طرف کرو گے تو پھولوں کا اس میں عکس نظر آئے گا. اگر آپ آسمان کی طرف کرو گے تو آسمان نظر آئے گا. اور یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب بیان ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک کے آئینے میں چہرہ والضحیٰ دیکھو گے تو آپ کو چہرہ والضحیٰ ذات کبریا کا عکس پیش کرے گا، ذات کبریا کی شان بیان کرے گا. وہ وہی دکھائے گا جو سامنے سے وہی چیز نظر آئے گی جو شیشے کے سامنے ہے. شیشے کے سامنے جو کچھ بھی آئے گا وہ شیشے میں ہی نظر آئے گا. ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے ذات مصطفیٰ پہ غور کرنا پڑے گا، ذات مصطفیٰ کا شیشہ دیکھنا پڑے گا جس کے اندر اس رب کی کبریائی بیان ہو رہی ہے. کہ اللہ کہتا ہے آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے. یہ جو لفظ ہے نا کل، یہ قرآن میں بہت جگہوں پر لکھا ہوا ہے، بہت جگہوں پر لکھا ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوا ہے. اور کل کے معنی ہے کہہ دیجئے، بتا دیجئے، فرما دیجئے. جیسے آپ دیکھیں چار کل جو ہیں، چار کل دیکھیں آپ، ان کے شروع میں کہہ دیا کل فرما دیجئے. اور اگر آپ سورہ اعراف میں آئیں گے، سورہ اعراف میں آئیں گے، کہہ دیجئے میرے محبوب نے، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا اور یہ کہ ہر عبادت کے وقت تم اپنی توجہ مرکوز رکھو اور اس کے مخلص فرما بردار بن کر اسے پکارو جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا ہے. بالکل مجبور لاچار ہو کر پکارو کہ تمہاری ذات ذرہ بے نشان تھی اور رہے گی، اسی طرح پھر پیدا ہو جاؤ گے، اسی طرح پھر پیدا ہو جاؤ گے، پھر زندہ کرے گا. ادھر بھی لفظ کل کا استعمال ہے. اب کیونکہ درس بہت طویل نہ ہو جائے اس خدشے کی بنا پر میں نے قرآن پاک کے اندر سے وہ تمام لفظ کل تلاش نہیں کیے. میں آج ہی ایک ہی لفظ کل پر بات کرنا چاہتا ہوں. آج کا جو عنوان ہے وہ لفظ کل پہ ہے، لفظ کل پہ بات ہے. آج ہم نے لفظ کل کی بات کرنی ہے. لفظ کل یہ اللہ سورہ اعراف میں
کل امر ربی بالقسط، کہ اللہ کا ایک انصاف ہے، اللہ نے آپ کو انصاف کے لیے پیدا کیا ہے۔ چاروں کل دیکھ لیجئے، کہتے ہیں چاروں کل کی بڑی شان ہے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن میرے جیسا جو ناقص الخیال ان پڑھ آدمی ہے وہ یہی نظریہ قائم کر سکتا ہے کل کی شان تو ہے ہی ہے، لیکن جو کل کے ساتھ فرما دیجئے اس کی بڑی شان، ان چاروں کل کی بڑی شان ہے۔ تو لفظ کل پہ بات ہوگی، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ یہ بات فرما دیجئے۔ اب یہ رب نے کل کیوں کہا، یہ بات ذرا سوچنے والی ہے۔ اب رب نے کل کیوں کہا، اس کل کے اندر دو شانیں ہیں۔ کیا کہا جی؟ کل کے اندر دو شانیں ہیں، جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں کل استعمال ہوا ہے، کل ہو اللہ احد ہو، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، کل اعوذ برب الفلق، کو کل یا الکافرون کہیں بھی آ جائے، اور کل امر ربی کہیں بھی کل آ جائے، یہاں پر ہے آپ فرما دیجیے، اے محبوب، اے میرا سونا، اے میرا نجپال، آپ فرما دیجیے۔ اب اللہ نے کہا تو حضور فرما رہے ہیں۔ اب یہاں یہ جو کل ہے نا، مفسرین محدثین اس کی شان بڑی عجیب و غریب اور بڑی مزے کی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو لفظ کل ہے نا، کل، اس لفظ کل کے اندر محبوب جب فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہہ دیا، اللہ نے یہ فرمایا، تو اللہ نے محبوب سے کہا نا کہ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، تو اس لفظ کل کے اندر اللہ کی شان بھی بیان ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان بھی بیان ہو رہی ہے کل پہ۔ اب کل ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگوں اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں محبوب کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، تمہیں محبوب سے محبت کرنی پڑے گی۔ اب بات سنیں، ایک بات توجہ کے ساتھ ہے، درود پاک پڑھ لیجئے، بڑا نفیس نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص آپ کو پیغام دیتا ہے، ایک بندہ، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ، ایک شخص آپ کو پیغام دیتا ہے، ایک بندہ، ایک شخص آپ کو پیغام دیتا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ مثال سمجھ لیجیے تاکہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ ایک شخص آپ کو پیغام دیتا ہے، کوئی خبر بتاتا ہے، کوئی اطلاع دیتا ہے، تو آپ ایک صورت میں اس کی بات کو تسلیم کرو گے اور ایک صورت میں اس کی بات کو ہوا میں اڑا دو گے۔ جب کوئی شخص آپ کو کوئی پیغام دے تو آپ سب سے پہلی چیز کیا دیکھو گے کہ جو پیغام دینے والا ہے، جو بات کرنے والا ہے، اس کی بات، اس کی گفتگو جو میں سن رہا ہوں، اب یہ تو میں نے سن لیا، اب اس شخص کی ذاتیات، شخصیت کو آپ ضرور دیکھو گے۔ مثلا آپ کے بھائی، آپ کے محترم، آپ کے کو چاہنے والے، آپ سے پیار کرنے والے، آپ سے انس رکھنے والے، اگر آپ سے کہیں کہ جی فلاں جگہ حکومت پاکستان کی طرف سے لوگوں کے اندر پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، تو آپ یہ سوچو گے پیغام دینے والا تو سمجھدار ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے، عقل مند ہے، اور میں نے اسے پوری زندگی میں اچھا ہی پایا، تو آپ اس کی بات کو لازمی مانو گے، تسلیم کرو۔ ایک راہ چلتا بندہ جس کی بات میں صداقت نہیں ہے، جو کوڑ دماغ ہے، جسے ادھر ادھر کی باتیں ہانکنا پسند ہے،
وہ آپ سے کوئی بات بول دے کہ جس طرح حکومت پاکستان کی طرف سے لوگوں کے اندر رقم تقسیم ہو رہی ہے، آپ اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دو گے، یہ عام سا بندہ ہے، یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہ جھگڑا فسادی ہے، جھگڑالو ہے، فسادی ہے، آئے دن ایک نیا مسئلہ مصیبت نے کھڑی کی ہوتی ہے، یہ گھر والوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یہ سوسائٹی میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ ایمانداری سے بتاؤ آپ کو کس کی بات زیادہ ماننی پڑے گی، وہ جو عزت مرتبے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، یا یہ گلی میں پھرنے والا اناڑی؟ بتائیں، عزت والا۔ تو آپ اس کی بات کو تسلیم کرو گے جب اس کی بات کو سن کر آپ وہاں جاؤ گے کہ اس کے الفاظ میں سچائی ہے، جب آپ وہاں جاؤ گے واقعی وہاں حکومت پاکستان کی طرف سے لوگوں کو رقم تقسیم ہو رہی ہے اور لوگ قطاریں بنا کر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے ذہن کا فیصلہ نہیں لیا، آپ نے اس شخص کی بات کو تسلیم کیا جس شخص کی صداقت آپ کے سامنے ثابت تھی، اور آپ نے اس کی بات کو سن کر، اس کی بات کو سن کر آپ آگے، اور آگے آپ نے سچ پایا۔ تو جہاں بات ہو مخبر حق کی، جب اللہ کے محبوب فرما رہے ہو کہ یہ کام ایسے ہے، جب اللہ کے محبوب نے پہاڑ سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تمہارا نظریہ کیا ہوگا؟ ان سب نے کہا صدقتا، یہ سچ ہے، آپ سچے، آپ کی باتیں سچی، آپ کا خاندان سچا۔ تو خود بخود انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ کیا؟ یہ سامنے والے کی ذات، شخصیت کی اس خوبصورتی اور صفائی اور طبیعت کے نکھار کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ کرو گے کہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ تو مجھے بتاؤ جو مخبر حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جب کوئی بات آپ فرما دیں، بولو سبحان اللہ، کوئی بات آپ فرما دیں تو ہے ہی حق، وہ ہے ہی سچ۔ تو سوچیں اللہ کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ محبوب سے کہلوا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو خدا تم سے پیار کرے، لو جی خدا تم سے پیار کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تم سے حب رکھے، تو تم پہلے محبوب سے حب رکھو، محبوب سے پیار کرو۔ جب محبوب سے پیار کرو گے تو پھر اللہ بھی آپ سے ہی پیار کرے گا۔ تو محب، محبت، مودت، یہ سارے اسی باغ کے پھول ہیں۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو خدا تم سے پیار کرے، ایک تو جو بندہ خدا سے پیار کرتا ہے، جو بندہ خدا سے پیار کرتا ہے، یہاں پر ایک نفیس نقطہ سمجھ لیجئے، ایک بندہ جس میں 100 عیب ہوتے ہیں، جب وہ اپنے اللہ سے پیار کرتا ہے، یا کوئی بہت ہی نیک پارسا ہو اور اپنے اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس پیار کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے پیار کرنا ہے تو پہلے میرے محبوب سے پیار کرو۔ ایمانداری سے بتاؤ جو محبوب کی شان پر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں کبھی بشر کی اور کبھی ممات کی، کبھی حیات کی، تو کبھی کون سی باتیں کرتے ہیں، ان کے لہجوں سے، ان کی باتوں سے بے ادبی چھلکتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ پیار کرنے والوں کی عادت ہے یا معاذ اللہ نفرت کرنے والوں کا وتیرہ ہے؟ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محبت کیا ہے، الفت کیا ہے۔ یہ گلی کوچوں میں پھر کر لوگوں کو دین کی آڑ میں اس طرف لے کے جانا، جی ایسے کر دیں، جی ایسے کر دیں، آخر میں ایک نتیجہ بہت بڑا نکلے گا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے اور اپنے جماعت کے ساتھ آپ کا انس اور بڑھ جائے گا۔ خیر بات کر رہا تھا، اب یہ ساری باتیں، یہ سارے نظریات اس بات پر آ کر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں کہ اللہ نے ایک بات فرما دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو تم نیک ہو، بد ہو، تم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے
میرے محبوب سے پیار کرو. جب تم میرے محبوب سے پیار کرو گے تو میں خدا بھی تم سے پیار کروں گا. میں خدا بھی تم سے پیار کروں گا. تو اللہ کے محبوب سے پیار کرنا ضروری نہیں، اشد ضروری ہے. اگر اپنی سلامتی چاہیے، اپنا حال مستقبل اچھا چاہیے، تو پھر آقا علیہ السلام سے پیار کرنا پڑے گا. میں نے قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھا، اور پھر ساتھ انعام بھی ملے گا، ساتھ انعام بھی ملے گا. جب آپ اللہ سے پیار کرو گے، اللہ آپ سے پیار کرے گا محبوب کے صدقے، تو پھر وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہاں یہ سمجھ آ گئی، گناہگار اگر آقا علیہ السلام کی چوکھٹ پہ آ جائے تو اللہ بھی معاف فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اس نے میرے محبوب سے پیار کیا ہے. تو اے بندے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جاتا ہے. کتنی خوبصورت محبت کی داستان، کتنی خوبصورت محبت کی داستان. اور پھر یہ بات ہم سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے محبوب سے محبت ضروری ہے. اور محبوب کی محبت تب ملتی ہے جب محبوب کے بارے میں سوچ ستھری ہو، جب محبوب کے بارے میں نظریات صدق و صفائی پر مشتمل ہوں، اور اپنے آقا سے ایسے پیار کرو کہ تمام محبتوں سے بڑھ کر ہو جائے. اگر کچھ بات بھول جاؤ تو صدیق اکبر کی حیات مبارکہ کے بارے میں پڑھو کہ گھر کا سارا سامان لے کر آقا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. ان کے والد نابینا ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، سارا سامان اٹھا کر محبوب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے وجود کے کپڑے بھی اتار کر وہ بھی دان کرتے ہیں، وہ بھی پیش کرتے ہیں. تو صدیق اکبر کے جو والد ہیں وہ کہتے ہیں، بچیوں، وہ میری پوتیوں، کیا تمہارا والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کچھ چھوڑ کے بھی گئے؟ سب کچھ لے گئے، کیونکہ وہ نابینا تھے. تو ایک تشتری میں، ایک تھال میں کچھ پتھر کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا. کہا بابا، ہمارے بابا سب کچھ لے کر نہیں گئے، یہ آپ دیکھیں. یہ وہ دوسرے باتیں کرتے ہیں، پھر کبھی کیا بات کبھی کیا بات. میں محبت کی بات کر رہا، وہ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں. تو ان نے ہاتھ لگایا تو کہا ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ لے کر نہیں گئے. تو وہاں پر جب صدیق اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچے، محبت کی آخری حد ہے. اے صدیق، یہ آپ نے لباس کس طرح کا پہنا ہوا ہے؟ آپ نے بوریا پہنا ہوا ہے، اور بٹن کی جگہ آپ نے ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، صدیق آپ کو مبارک ہو، آج جو لباس آپ نے پہنا ہے، آج یہ لباس فرشتوں نے پہنا ہوا ہے، یہی لباس فرشتوں نے پہنا ہوا ہے. اے صدیق، کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا سرکار، میرے لجپال، سب کچھ لے آیا ہوں. کہا گھر میں بھی کچھ چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ محبت کی آخری حد ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے پیار. محبت کا درس دیتے ہیں صدیق، نقشبندیوں کے شہنشاہ. یہ درس دیتے ہیں کہ محبت ہو تو ایسی ہو، ایسے کیا کرو محبت. پھر بعد میں دیکھا وہ ابو جہل آیا، اور اس نے پھر آپ کی بیٹی کے ساتھ پوچھ پرتیت کی، اور اس نے تھپڑ مارا، اور ان کے کان کی جو مندری تھی وہ ٹوٹ گئی. تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، میں کسی اور گلی میں نہ نکل جاؤں، میرا کوئی اور موضوع شروع نہ ہو جائے. تو میں اپنے موضوع کو اپنی بات پر رکھتا ہوں. میں واپس آ رہا ہوں اس گلی سے، دوبارہ اسی ٹریک پہ آ رہا ہوں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان. ایک شعر بڑا مزے کا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل.
ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص حاصل برزخ کبریٰ کو ہے حرف متشدد کا. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص حاصل برزخ کبریٰ کو ہے حرف متشدد کا. حرف متشدد، یہ گرامر آگے تھوڑی سی آپ اس بات کو بھی توجہ فرمائیں. شاعر کہتا ہے ادھر خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ادھر خدا سے جڑے ہوئے ہیں، ادھر مخلوق میں ہیں. توجہ سے بات سنیں، ادھر خدا سے جڑے ہوئے ہیں، ادھر مخلوق میں شامل ہیں. اور آپ کو خواص حاصل ہے برزخ کبریٰ حرف متشدد کا. آپ کو حرف متشدد کی طرح اللہ اور مخلوق کے ساتھ ربط قائم ہے. اب حرف متشدد کیا ہے؟ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے کام آتا ہے. حرف متشدد ادھر خالق سے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص حاصل برزخ کبریٰ کو ہے حرف متشدد کا. لفظ متشدد ایسا حرف جو دو تعلقات کو، دو باتوں کو آپس میں جوڑے. جیسے لفظ ہے نبی، جیسے لفظ ہے نبی جس کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا. اب اس میں متشدد کیا ہے؟ بے. اس بے نے نون کو بھی تھاما ہوا ہے اور یہ کو چھوٹی یہ کو بھی تھاما ہوا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف متشدد. یعنی ایسا لفظ جس نے نون کو بھی اپنی پہنچ میں رکھا ہوا ہے اور یہ کو بھی اپنی پہنچ میں رکھا ہوا ہے. اب اگر لفظ نبی پر بات کرنے پہ آ جائیں تو نون کی الگ معنی ہے، بے کی الگ معنی ہے، چھوٹی ہے یا کی معنی اور ہے. تو جب میں بات پر چل رہا ہوں، اب دیکھیں ایک وقت میں اللہ کے محبوب مخلوق سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور خالق سے بھی جڑے ہیں. آپ کی ذات متشدد ہے. ایسا حرف، ایسی ذات، ایسی ہستی جو اللہ سے بھی جڑی ہوئی ہے اور مخلوق سے بھی جڑی ہوئی ہے. اب ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ جو آپ نے لگایا انٹرنل جو آپ لگایا، آپ نے ایک وائر لگائی ہوئی ہے، دیکھیں وہاں اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، اس پرزے کے ساتھ بھی، اور ادھر آپ کے اس پرزے کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. اس تار کو متشدد کہتے ہیں جس نے دونوں میں ربط قائم کیا ہو، دونوں میں ربط قائم کیا ہو. اب قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں بھی کل استعمال ہوا ہے، جہاں جہاں بھی لفظ کل لکھا گیا ہے، جہاں جہاں بھی لفظ کل ہونا تو اس کا مطلب ہے یہ محبوب کی پکار حق ہے. محبوب کی پکار حق ہے. یہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں. جب سننے والے سنیں گے، صاحب ایمان ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میرے محبوب کی شان معاذ اللہ استغفر اللہ شرک نہیں ہے، بلکہ محبوب کسی کا پیغام بتا رہے ہیں، محبوب کسی کا پیغام سنا رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو تم مجھ محمد سے پیار کرو. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور پوری اسلام کی عمارت پیدائش سے وفات تک یہی اسی آیت مبارکہ پر مشروط ہے، اسی پر ساری بات ہوتی ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں، سورہ اعراف کے اندر پڑھا، وہ بھی کل سے شروع ہو رہی ہے. ایسی کتنی آیات مبارکہ ہیں قرآن پاک کے اندر. اور یاد رکھیے بات، آپ کو ایک نئی بات بتا رہا ہوں، قرآن پاک کے جو اندر آیات مبارکہ ہیں، ہر آیت
ایک معنی دیتی ہے، ایک مضمون ہے، ایک عنوان ہے۔ بعض اوقات ایک آیت میں پورا مضمون بیان ہو رہا ہے، اور بعض اوقات ایک مضمون کے لیے کتنی آیا مبارکہ نازل ہو رہی ہے، اور اسے کہتے ہیں سورت۔ اور سورت کے جو لفظی معنی ہے وہ معنی ہے وسیع و عریض، برکتیں ہی برکتیں۔ جو لفظ بولتے ہیں نا سورہ، سورہ بولتے ہیں سورہ ال عمران، یا سورہ کافرون، یا سورہ علم نشرح، یا سورہ البقرہ، سورہ المائدہ، الانعام، الاعراف۔ تو یہ جو لفظ ہے نا سورت، اس کے معنی ہے بہت وسیع۔ یہ آپ سمجھ لیجیے، آج بہت وسیع، اس کے معنی ہے بہت وسیع معنی دینے والا۔ تو پھر ہم جب کل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں جو کل جہاں جہاں بھی آتا ہے یہ ذات مصطفیٰ ہے، یہ کل ذات مصطفیٰ ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے، درود پاک پڑھیں، بڑی مزے کی بات بتاؤں۔ یہ جو آپ نے کیمراز لگائے ہوئے، ان کے اندر آپ ایک چیز بنا رہے ہو، درس ریکارڈ کر رہے ہو، ایمانداری سے بتاؤ جب یہ بولنے والا دنیا سے چلا جائے گا تو کسی گھر میں، کسی مقام پر جب یہ درس آپ چلائیں گے تو بندہ تو مر چکا، بندہ دنیا سے جا چکا، تو اس کی آواز تو آپ کے گھروں میں، آپ کے اس مقام پر تو آئے گی نا جہاں پر آپ نے یہ چلایا۔ تو اسی بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس وقت جب یہ سنیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا یہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، دنیا سے پردہ کر گیا ہے، لیکن اس کی باتیں اور اس کی یادیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ تو مجھ بدکار بشر کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب بات انبیاء سردار الانبیاء کی ہوگی تو آپ دیکھیں آج 2023 ہے، انشاءاللہ 3023 بھی آئے گا، ٹھیک ہے جی، 5523 بھی آئے گا، 1923 بھی تو گزرا ہے، 1723 بھی تو گزر چکا ہے، 923 بھی تو گزر چکا ہے۔ ان سب ادوار کو دیکھیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ نے کہا کہ تم یہ باتیں کرتے ہو، میرا محبوب معاذ اللہ سن نہیں سکتا، میرا محبوب چلا گیا۔ رب کہتا ہے جہاں جہاں میری بات ہوگی وہاں وہاں کل استعمال ہوتا ہی رہے گا۔ یہ سدا بہار کتاب قرآن پاک ہے، اسے جس دور میں پڑھیں یہ جدید ہے، جس زمانے میں پڑھیں یہ جدید ہے، جس وقت پڑھیں اس دن کی بات کرتا ہے۔ جمعے کو پڑھیں جمعے والی بات کرتا ہے، آپ جون میں پڑھیں جون کے زمانے کی بات کرتا ہے، اکتوبر میں پڑھیں تو اکتوبر کی بات کرے گا۔ غرض کے قرآن پاک سدا بہار کتاب ہے، اسے جس دور میں بھی پڑھا جائے یہ اسی وقت کے زمانے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سچا حق ہے نا یہ بات اے محترم؟ تو پھر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ رب کہتا ہے جہاں جہاں پر رب کی خدائی ہے وہاں پر میرے سونے کی مصطفیٰ ہے۔ 2023 میں پڑھا، 5523 میں جب پڑھیں گے کل ان کن تم، انہیں سمجھ آ گیا جی۔ 5523 میں جب پڑھا جائے گا تب بھی یہی کہا جائے گا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرو تو تم میرے محبوب سے، تم اللہ چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے تو اس وقت بھی کہا جائے گا تم میرے محبوب سے پیار کرو۔ یہ کوئی بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، ایسے کہ صاحب ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے، ہمیں رٹایا جا رہا ہے۔ آج وہ جو بچے دنیا میں نہیں آئے، کل جب ان کا تعلق امت مصطفیٰ سے بن جائے گا، کل وہ نسلیں، وہ اولاد، وہ بچے جب اس مذہب کے اندر پیدا ہو جائیں گے، ان کے والدین انہیں درس قرآن کی طرف لے کے جائیں گے۔ کل جب وہ بچے جب پڑھیں گے نا یہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو پھر اس وقت ان کو بھی بتایا جائے گا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو تم 2023 والوں، 5523 والوں، 8823 والوں، تم بھی میرے محبوب سے پیار کرو۔ جب تم میرے محبوب سے پیار کرو گے تو پھر وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور بے شک بہت کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔
اب آپ نے دیکھا یہ کلام کیسے قدیم ہو سکتا ہے؟ یہ ہر زمانے میں جدید ہے، ہر زمانے کا یہ کلام ہے، اور یہ قیامت کی فجر تک ایسا ہی رہے گا۔ یہ تو ہوگی مستقبل کی بات۔ اب جو ماضی میں کہا کرتے تھے ہیں، درود پاک پڑھو نا ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب حافظ جی عبدالکریم سبحان اللہ ہیں، بابا فضل شاہ کلیامی اور خواجہ غریب نواز، داتا علی حجویری اور جتنا بھی یہ گلدستہ ہے اولیاء کرام کا، کیا انہوں نے اس وقت نہیں پڑھا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی؟ سبحان اللہ کیا انہوں نے اس وقت یہ نہیں پڑھا تھا؟ اور کیا آج ان کی سمجھ میں آ گیا تھا یہ بات؟ وہ سمجھ گئے تھے، جی سمجھ گئے تھے۔ جب داتا نے سمجھا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے پیار کرے تو تم میرے محبوب سے پیار کرو۔ میں نے محبوب سے پیار کیا، آج داتا داتا ہو رہی ہے، آج نقیب نقیب ہو رہی ہے، آج حق فضل یا فضل ہو رہی ہے۔ یہ ماضی کے لوگ ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہیں، ایک بہت بڑا ایک بہت ہی خوبصورت سبق ہے ہمارے لیے، کہ ہم نے دیکھا ان کے درباروں پہ جا کر جب ان کی چوکھٹ کو چومتے ہیں تو قبروں سے یہی آواز آتی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے پیار کرے، کیسے پیار کرے؟ جیسے داتا سے پیار کیا، جیسے حافظ عبدالکریم سے کیا، جیسے میاں محمد بخش سے کیا، جیسے خواجہ غریب نواز سے کیا، جیسے عبداللہ شاہ صاحب سے کیا، رحمت اللہ تعالیٰ سے کیا۔ تو تم چاہتے ہو خدا تم سے پیار کرے تو تمہیں بھی یہ صورت اختیار کرنی پڑے گی، تمہیں بھی ادا اختیار کرنی پڑے گی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر چاہتے ہو خدا تم سے پیار کرے تو تم بھی داتا کی طرح اپنے محبوب سے پیار کرو، تم بھی حافظ عبدالکریم کی طرح اپنے رب سے اپنے محبوب سے پیار کرو۔ اور جب تم محبوب سے پیار کرو گے، جب تم محبوب سے پیار کرو گے تو تمہارا مرتبہ بلند ہی بلند ہوتا جائے گا۔ بسالی سے تعلق رکھنے والی ایک بوڑھی عورت، میں ملا ہوں اس عورت سے، اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، چلو اس کم پڑھی لکھی بوڑھی کا نظریہ ہی سمجھ لیجیے، اس کی سوچ کو ہی دل میں جگہ دیجیے۔ وہ بوڑھی عورت ولایت جس کا نام ہے، وہ کہتی ہے جی کہ میں جب پہلی بار عمرے پہ گئی تو میں جہاز میں جب بیٹھی تو میرے ذہن میں بار بار ایک ہی بات گھوم رہی تھی، بار بار ایک ہی بات گھوم رہی تھی۔ میں ہو کر آ گئی، میں نے گنبد خضرا بھی دیکھ لیا، میں نے آب زمزم بھی پی لیا، میں نے بیت اللہ میں صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، ایک بات میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کہا اماں وہ کون سی بات ہے؟ اب سنو، اماں پڑھی نہیں ہے لیکن اماں کا نظریہ سمجھو، اماں کی سوچ کو سمجھو، اماں کیا کہتی ہے۔ میں نے کہا اماں بات سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ کہتی ہے بات یہ ہے سائیں جی کہ ہمارے مولوی منور مسجد میں خطاب کرتے تھے، ہمارا گھر کیونکہ مسجد کے ساتھ متصل جڑا ہوا تھا، تو میں نے کئی بار مولوی منور کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ مولوی منور کہتے ہیں کہ جو آقا سے جڑ جاتا ہے اسے بلندی مل جاتی ہے، جو آقا سے مل جاتا ہے اسے بلندی مل جاتی ہے۔ جملہ پہ غور کیجئے، جو آقا سے ملتا ہے اسے بلندی مل جاتی ہے۔ مجھے بلندی کا پتہ نہیں تھا، میرا پوتا سکول میں جاتا، یونیورسٹی پڑھتا، کالج پڑھتا، میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا یہ جو بار بار مولوی صاحب لفظ بلندی 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 کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بیبے اس کے معنی ہے اونچا، بلند۔ میں سمجھ گئی، میں نے یاد رکھا۔ پھر مولوی صاحب کہتے اپنے آقا پر درود پڑھو، سلام پڑھو، مجھے تو اتنا پتہ نہیں تھا، تو میں صرف ایک ہی پڑھتی، ایک ہی بات پڑھتی، ایک ہی جملہ کہتی، میں صدقے جاواں اپنے آقا دے، میں صدقے جاواں اپنے آقا دے، میں صدقے جاواں اپنے آقا دے، میں صدقے جاواں اپنے آقا دے،
میں صدقے جاواں اپنے آقا دے. میں سائیں جی تصویر نہیں پڑھ سکتی تھی، میں پڑھی ہوئی نہیں ہوں، لیکن میں یہی پڑھتی تھی، میں صدقے جاواں اپنے آقا دے. اب جب جہاز پر بیٹھی تو میں نے کہا میرے پوتے نے ٹھیک کہا، میں تو بہت بلندی پہ آ گئی، میں تو بہت بلندی پہ آ گئی ہوں. کہتے ہیں جہاز بہت اونچا اڑتا ہے. تو اس بڑھیا نے اپنا نظریہ پیش کیا، اس کی اپنا انداز تھا محبت کا. کہتی وہاں سے ہو کر بھی آ گئی ہوں، اور ابھی بھی مولوی کی بات، میرے مولوی منور کی بات میرے ذہن میں ہے کہ جو آقا سے ملتا ہے اسے بلندی مل جاتی ہے. تو ساتھیوں، اگر اس بات کو ایسے کیا جائے کہ بوڑھی اماں یہ پڑھتی تھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اس کے جملے کو ادھر جوڑ دیا جائے تو میرے خیال میں بڑا مناسب آتا ہے. تو پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے کہ ہمارے آقا بلند ہیں، اور جو بلند کے ساتھ ملتا ہے وہ بلند ہی ہو جاتا ہے، اسے بلندی ہی نصیب ہوتی ہے. بوڑھی اماں کا علم کم تھا، اس نے بلندی کو صرف جہاز تک سمجھ لیا کہ میں تو بہت اونچا اڑ رہی ہوں، پرندوں کو اڑتے دیکھا. لیکن آقا جی میں صدقے قربان تو اڈے تے جاواں کہ آپ سے جڑی ہوں، میں بھی بلندی پہ آ گئی ہوں، میں بھی اونچی ہو گئی ہوں. اور یہی سوچ اماں کے ذہن میں آج، پتہ نہیں وہ زندہ ہی دنیا سے چلی گئی. آپ نے دیکھا ان پڑھ لوگ بھی آقا کی محبت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت. اللہ خود کہتا ہے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ پھر مجھ تک آنا. تو آگے پیچھے کی باتیں تو اور کچھ کرنی نہیں ہے. جے گل کرنی آئی تے ملا یار دی کر، جے گل کرنی آئی تے ملا یار دی کر، ات چھڑ لمیاں تقریراں بستے کول وکھانا سانو انہاں ہوراں دیاں تصویراں، بستے کول وکھانا سانو انہاں ہوراں دیاں تصویراں. ہوراں جوگاں او سانو چھڈیا نہیں، انہاں عشق دیاں تفسیراں. حب جے لب جائے سونے دی لوگو، اتے سور جاون تقدیراں. کہ اپنے محبوب کی محبت پالو. شریعت اس کے اندر ہے، طریقت اس کے اندر ہے، حقیقت اس کے اندر ہے. روح زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ رب کے مقبول ہیں، اولیاء کرام کی صف میں شامل ہوئے، ان سب کی حیات مبارکہ کو دیکھو، یہ سب محبوب سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے تھے، سب محبوب سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے تھے، اور اسی پیار میں بقا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات کا شروع کا حصہ انہیں بڑا پسند آئے گا کہ جو اس ذوق سے آ رہی، یہ ذوق ان کو نصیب نہیں، ان کے مقدر میں نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے. میں کوئی مثال دیتا ہوں. ایک کسان ہے، وہ فصل بوتا ہے گندم کی یا مکئی کی. تو جب وہ زمین کو ہموار کر لیتا ہے، زمین میں بتر ہوتا ہے، نرم ہوتے ہیں، دانے ایسے پھینک دیتا ہے. تو جتنے دانے پھینکتا ہے نا، وہ سب کے سب پیدا نہیں ہوتے، ان میں کچھ فصل بنتے، کچھ ضائع ہو جاتے، کچھ ہی دانے ضائع ہوتے ہیں اور زیادہ فصل بن جاتی ہے. اب سوال ذرا سمجھنے والا ہے. اب ایک بات پتہ ہے، سلسلہ پتہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں جی، دوسرے لوگ کہتے ہیں جی ان کو سنیوں کو ہر وقت ایک ہی بات ملی ہوئی ہے. آج اس بات کو سمجھیں. یقیناً یہ مثال شاید آپ نے پہلے سنی ہو، اور یہ مثال سنے اپنی قسمت پر رشک کریں کہ جی جب دیکھو یہ میلاد پاک مناتے، کوئی دنیا کا کام نہیں،
ابھی شعر پڑھا نا، جے گل کرنی ہے تو ملا یار دے کر اتے چھڑ لمبیاں تقریراں، بستے کھول وکھا نہ سانو انہاں ہوراں دیاں تصویراں، ہوراں جوگا سانو چھڑیا نہ ہی انہاں عشق دیاں تفسیراں، حب جے مل جائے سونے کملی والے دی بدل جاندیاں تقدیراں۔ حب کی بات ہو رہی، تو وہ جب کسان فصل بوتا ہے تو اس کے اندر دیکھتے ہیں آپ کہ کچھ وقت بعد اس میں جنگلی جئی، دمبی سٹی اور پولی نامی جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو فصل کو خراب کرتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بیٹا، کچھ دن پہلے آپ کو شوق آیا تھا گاؤں میں جانے کا اور اپنے چچا کے ساتھ مل کر ان کی ہیلپ مدد کرنے کا، تو آپ نے دیکھا وہ کچھ لوگ پولی اور جنگلی جئی دمبی سٹی کے اندر سے، جسے کنڈیارا کہتے ہیں، اس کے اندر سے تنکا کاٹ رہے تھے، دیکھا تھا نا آپ نے؟ وہ کیا تھا؟ وہ خودرو جھاڑیاں تھیں جو فصل کو خراب کرتی ہیں، جو فصل کو خراب کرتی ہیں۔ اور پھر اب اس بات کو اگر آپ اس طرف لے آؤ کہ جی سنی ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں جی میلاد پاک میلاد پاک، بس ٹھیک ہے اب چپ بھی کر جاؤ، کوئی اور بات کرو، نہیں ہمیں کچھ اور آتا ہی نہیں ہے، ہم نے بات کرنی ہے تو یہی کرنی ہے۔ اب پھر کسان اس کے اندر سے وہ جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، فصل کے اندر سے وہ جنگلی جئی دمبی سٹی اور پولی نکالتا ہے اور اس کو الگ کرتا ہے تاکہ فصل خراب نہ ہو۔ یہی کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فصل ہے، اس کے اندر منافق لوگوں کو نکالا جاتا ہے، محبت والوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ فصل کسی مقصد کے لیے ہے، اس کا مقصد بہت ستھرا ہے، تو بس بار بار روز روز ہر بار اور بات ہی کوئی نہیں آتی ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں جی تم جو مرضی بولو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا نہ مانو، اللہ نے نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ اور تمہیں کہاں سنایا جا رہا ہے؟ جب رب نے اہل ایمان کو مخاطب کر دیا تو رب کا جو فرمان ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے آج بات کی جا رہی ہے تو آپ پر تو محنت نہیں کی جا رہی، محنت ان پہ کی جا رہی ہے جن کو رستہ نصیب ہو گیا ہے۔ تم لوگوں نے تو آقا کے زمانے میں بھی نہیں مانا، اب کدھر مانو گے؟ اب گلی کوچوں میں پھرتے ہو، آؤ تمہیں دین بتائیں، آؤ تمہیں اسلام کی بات بتائیں۔ یہ منافقوں کا ٹولہ ہے، یہ منافقوں کا ٹولہ ہے۔ تو ان منافقوں کو اس جنگلی جئی دمبی سٹی اور پولی جیسے منافق لوگوں کو فصل ہم خراب نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بار بار جو باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اس پلیٹ فارم آستانِ عالیہ زمزم شریف سے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے بات کی جاتی ہے آقا کی محبت کی، تو وہ شعر پڑھتے ہیں نا صوفی صاحب، شب و روز الفت کا اظہار کرنا، ذرا ایک بار ہو جائے میرے ساتھ ہے۔ شب و روز الفت کا اظہار کرنا، شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، یہی دین میرا، یہی دین میرا، یہ میرا دھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، تو یہ کرم ہے، تو یہ کرم ہے۔ اور ہر امتی جس کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت ہے اس کے دل کی یہ پکار ہے۔
مجھے تو سرخ ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، مجھے تو سرخ ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا خالد، زمانے کا کیا خالد، بدا جانے برا جانے، زمانے کا ہے کیا خالد، بھلا جانے برا جانے۔ مقصد آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ بار بار جو ایک آپ کے سامنے آقا کی محبت کی بات کی جاتی ہے، جو رستہ پا چکے ہیں انہیں توڑ تک رستہ نصیب ہو، اور جو اس قسم کے غلط عقیدوں کے لوگ ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے۔ یاد رکھیں آپ کے کہنے سے، آپ کے چاہنے سے کوئی بد عقیدہ محبت نہیں کرے گا، تو پھر یہ مشقت ان کے لیے نہیں ہو رہی، مشقت ان کے لیے ہو رہی ہے جو چل رہے ہیں، محنت ان کے لیے ہو رہی ہے، یہ خطاب، یہ دروس، یہ سب کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے۔ جنہوں نے آقا کے زمانے میں نہیں مانا وہ آپ کدھر مانیں گے؟ تو یہ بات آج اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ وہ لوگ جن کی سوچ مفلوج ہے، جن کا قول صدق پر مبنی نہیں ہے، یہ بات آج آپ سمجھ لیں کہ ہم یہ جو محافل کرتے ہیں آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کرتے کہ ہم آپ کو چھیڑیں گے یا ربیع الاول کے جلوس میں نعرے لگاتے ہیں، آپ اس پر باتیں کرتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے، بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ جو لوگ رستے پر چل رہے ہیں یہ صدا ان کے لیے، آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا جو بے ایمان ان کے لیے تو کہا ہی نہیں، ایمان والے درود پڑھیں گے میرے محبوب پر، تو آپ یہ بات آج اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ یہ محفلیں آپ کے لیے نہیں کی جا رہی، آپ کے نصیبوں میں حق ہے ہی نہیں، آپ کے نصیب میں آقا علیہ السلام کی محبت ہے ہی نہیں، اور ہم ایسی کوئی ناکام کوشش نہیں کریں گے کہ ہم جس میں آپ کو زبردستی یہاں لے کر آئیں۔ ہم تو اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں۔ تواڈے نال گل کس کیتی ہے؟ تواڈے نال گل کس کیتی ہے؟ اسی تواڈے نال گل کیتی ہی نہیں، اسی اپنی جماعت کے لوگوں واسطے گل پہ کرتے ہیں، انہاں واسطے گل پہ کرتے ہیں۔ تواڈے واسطے گل اللہ کہہ دیتا، اللہ نے فرما دیا کہ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو ذرا اپنے گریبانوں میں دیکھو جھانکو کہ وہ تم ہو یا ہم ہیں۔ ایمان وہی ہوگا نا جو آقا علیہ السلام سے جڑا ہوگا تو درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بڑا زیرک اور بڑا چالاک سمجھنے والے ہمیشہ مایوس ہی ہوتے ہیں اور خوار ہی ہوتے ہیں۔ محبت کے بڑے انداز ہوتے ہیں، بڑے رنگ ہوتے ہیں۔ مزنگ لاہور کے اندر ایک درزی تھا، یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے، یہ 90s کا زمانے کی بات ہے، 80s 90s کی بات ہے، کہ آج کل بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں جی۔ کچھ ایسے ہیں جو آقا کی محبت میں زندگیاں گزار رہے ہیں، کہتے بس حضور آپ سے پیار، بس پیار کرنا، یہی دین میرا، یہ میرا دھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ تو کسی اور کی بات ہم کیوں کریں؟ بات اپنے آقا کی کریں گے نا۔ تو کچھ مولویوں کا، مولوی تو خشک مولوی اور جماعت کے اور ذہن کے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک سوچ بنائی، وہ جناب آقا علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے، تو آپس میں بحث ہوگی سنت والجماعت والوں کی اور دوسرے جو لوگ ہیں، آپس میں بحث ہوگی، مناظرے کی شکل بن گئی۔ تو طے یہ ہوا کہ کوئی دن مخصوص کیا جائے، بیٹھ کے مناظرہ کیا جائے۔ کچھ آقا کی شان بیان فرما رہے ہیں اور کچھ معاذ اللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ جی دن مقرر ہوا جمعے والا، دن مقرر ہوا جمعے والا، اور مزنگ میں ایک مسجد میں یہ پروگرام ارینج ہوا کہ وہاں بیٹھ کر یہ جناب بحث ہوگی، یہ مناظرہ ہوگا کہ حق پر کون ہے۔
لو جناب جمعے والے دن صبح سویرے ہی بڑا تگڑا مناظرہ تھا، بہت تگڑا مناظرہ تھا. صبح سویرے ہی گاڑیوں میں بڑے بڑے علماء کرام آنا شروع ہو گئے، کچھ سنت والجماعت کے، کچھ دوسری جماعت کے. میں ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا. ابھی میں نے میٹھا کھایا ہوا ہے، میرے منہ میں شہد کا ذائقہ ہے، میں کیوں تنبا اپنے منہ میں ڈالوں؟ میں ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا. تو وہ لوگ آئے ادھر سے، ہماری جماعت کے لوگ آئے کہ آقا کی شان میں بات ہوگی. یہ جو سیدھے ہاتھ والے ہیں، یہ سنت والجماعت والے ہیں، یہ آقا کی محبت میں، آقا کے محاسن بیان کرنے کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے کتابیں اٹھا کر لائے، اور دوسرے معاذ اللہ انکار کرنے کے لیے کتابیں اٹھا کر لائے. ان کی شکلیں نورانی ہیں، ان کی شکلوں پہ لعنت پڑی ہوئی ہے. تو یہ سارا تماشا منیر نامی درزی دیکھ رہا ہے، یہ سارا منظر منیر نامی درزی دیکھ رہا ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ بڑا آج مولویوں کی چہل پہل ہے. تو پڑھا لکھا اتنا نہیں تھا بیچارہ. اس نے پوچھ پچھا کے آگے پیچھے لوگوں سے پوچھا. تو کہنے والوں نے کہا جی کہ یہاں پر آج مناظرہ ہوگا، سنی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور جو دوسری جماعت وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تو آج اس بارے میں بحث ہوگی. تو وہ جو منیر درزی تھا اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ جی یہ کیا ماجرا ہے، یہ اور باتیں کر رہے ہیں، یہ تو محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ معاذ اللہ. ان کو بھی سنتا اور ان کو بھی سنتا. مناظرہ شروع ہو گیا، نماز کے بعد مناظرہ شروع ہو گیا. کافی تعداد میں جہاں جہاں اعلان ہوا تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا، اور پنڈال میں چلے گئے. مسجد چھوٹی پڑ گئی، پنڈال میں چلے گئے، بہت رش ہجوم ہو گیا. اگر آپ کے پاس موقع ہو نا بیٹے، تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کوئی مناظرہ لگا کر ضرور دیکھنا. مناظرے سے بچنا چاہیے لیکن آپ دیکھنا ضرور. میں کہتا ہوں آپ کو اس لیے آپ دیکھیں، اس لیے آپ ضرور دیکھیں کہ آپ قرآن پاک کے قاری ہیں، پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، کچھ بزرگ بھی یہاں موجود ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنی اس محبت کو سامنے رکھیں، پھر ان کے لوگوں کے مناظرے سنیں. ہماری جماعت والوں کی حق کی باتیں سنیں، پھر دوسری جماعت والوں کی باتیں سننے سے پہلے ان کے چہرے دیکھیں. اور مناظرے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا ہماری جماعت والے کون ہیں، دوسری جماعت والے کون ہیں. خیر وہ منیر نامی درزی دائیں بائیں پھرتا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. اب منیر بیٹھا پنڈال میں، وہ بھی سن رہا ہے. ایک مولوی بولتا ہے کہ یہ آج مناظرہ ہے، آج یہ معاملہ ہوگا، یہ بات چیت ہوگی، اتنے دور دور سے علماء کرام آئے ہیں، تو یہ سنت والجماعت والے، یہ دوسری جماعت ہے. تو تمام احباب ادب و احترام کا مظاہرہ کریں اور سکون سے بیٹھ کر ساری واقعے کی سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیے اور کانوں سے سماعت فرمائیں. تو منیر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جی مجھے ایک بات کرنی ہے. لوگوں نے کہا تھے بڑے بڑے عالم دین ہیں اور تو درزی بات کرے گا؟ کہا بیٹھ جا آرام سے. کہا نہیں جی مجھے ایک بات اب کرنے دے. اب وہ جو مولوی صاحب تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی مناظرے کا اہتمام کیا، ان مولوی صاحب کے کپڑے یہ منیر درزی سیا کرتا تھا، اور پرانا درزی تھا. اب مولوی صاحب کی بات اس سے بنتی تھی، مولوی صاحب اس کی بات سنتے تھے. جب وہ بندہ کسی کا کام کرتا ہے اس کی بات سننا پڑ جاتی ہے. تو مولوی صاحب نے کہا جی یہ میرا دیوانہ سا دوست ہے، تو ضد کر رہے، میں نے بھی کچھ کہنا ہے. تو کچھ کہے گا، کیا کہے گا؟ باتیں تو آپ نے کرنی ہے، پڑھے لکھے لوگ تو آپ ہیں، تو اسے کہ سنتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے. خیر منیر آگے آ جاؤ. منیر آگے آنکھوں میں آنسو تھے. لوگوں نے دیکھا آج منیر کی یہ کیفیت پہلے نہیں دیکھی. تو منیر کھڑا ہو کے کہتا ہے لاؤڈ اسپیکر پر، میرے پاس تعلیم نہیں ہے، قرآن پاک میں پڑھا ہوا، جو میں نے سنا وہ یہ سنا، یہ جو جماعت ہے ہماری جماعت، یہ آقا کی محبت کو پیش کرنے کے لیے یہاں پر آ رہی ہے، اور یہ دوسری جماعت ہے یہ کسی اور خیال کے ساتھ ادھر آ گئی ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تسی یہ دسو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے پتھر لگے آپ دے جسم مبارک جو خون رسیا ہے، تسی میں دسو کہ یہ آقا دے گیت کہاں لگے؟
آقا دی محبت کہن لگے تسی دوجیاں گلاں کرن لگے ہو مینوں خالی انی گل دسو تساں دوواں چوں محبت کرنے والے کیڑے نے تساں دوواں جماعتاں وچوں محبت کرنے والے کیڑے نے جڑے نبی دی شان بیان پہ کر دے یا جڑے معاذ اللہ نبی دی شان تے نکتہ چینیاں کر رہے اتنی بات کرنے کی دیر تھی پورے پنڈال میں تلاتم مچ گیا کہ منیر کہتا ہے وہ درزی ذات کا درزی کہتا ہے کہ یہ آقا کی محبت بیان کر رہے ہیں اور تم اس طرح کی باتیں بولتے ہو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے دنیا سے جانے کے بعد قبر میں مٹی سے مٹی ہو گئی ہیں مجھے بتاؤ محبت کون کر رہا ہے اور جو طائف کے بازار میں جو میرے آقا کو پتھر لگے ان پتھروں کی چوٹ کا درد سینے میں لے کر یہ سنت والجماعت والے آئے ہیں یا تم آئے ہو بس یہ 2-3 منٹ کی گفتگو تھی منیر کی پنڈال برخاست ہو گیا اور یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو گئے وہ جو مولوی اتنے سوالات لے کر آئے وہ سوالات تتلیاں بن کے اڑ گئی اور اس ایک جملے پر پورا مناظرہ ختم ہو گیا اور پھر وہ قاری صاحب جنہوں نے منیر کو بلا کر آگے وہ بلایا تھا بتایا تھا کہ یہ بات کرے گا انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی تھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تو پھر پورے پنڈال میں یا رسول اللہ کے نعرے لگنے لگے تو اب آپ نے دیکھا محبت کتنی بڑی چیز ہے کتنی بلند و بالا چیز ہے تو یہ ہم سوچتے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا اور یہ گلی کوچوں میں پھرتے ہیں آپ کو دین کی بات بتائیں آئیں دین کی بات بتائیں یہ ایک تو خود وزنی اوپر سے اور وزن اٹھاتے ہیں اپنے اوپر خود گمراہ ہیں اور اپنے ساتھ کی اور گمراہ تلاش کرتے ہیں اور یہ وزن اپنے اوپر ڈالتے ہیں آخری لمحات اور آخری بات محمد کی اتباع اللہ کی محبت کیسا سیکوینس ہے کیسی ترتیب ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ آپ فرما دیجئے تو پہلے کون آیا آپ تو اللہ نے پہلے محبوب کو رکھا آپ فرما دیں کہ جو کچھ چاہتا ہے کہ اللہ اسے پیار کرے تو تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو تو پھر کیا ہوگا پھر اللہ بھی تم سے یحببکم اللہ پھر اللہ بھی تم سے پیار کرے گا پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اب سمجھداری سے بتائیں کہ اللہ اپنے محبوب کو جدا ہی نہیں کر رہا کلمہ پڑھ لیجیے 12 حروف ہیں اور دواغ بھی فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ خود اپنے محبوب کو جدا نہیں کرتا آئیں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے بات ختم درس ختم ہونے والا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یاد رکھیں 2 بہت بڑے فتنے ایک فتنہ سرزمین ہند سے اٹھا ہے اور ایک فتنہ سرزمین عرب سے اٹھا ہے ان دونوں فتنوں کے آپس میں نظریات ایک جیسے اب سنیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے اگر جس پر گفتگو بنتی ہے بہت طویل 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے حتیٰ کہ 10 گھنٹوں کا بات اس پر ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ وہ گلدستے کی بات ہے بڑے ٹوکرے میں سے کچھ پھول چن کی گلدستہ بنانا ہے اب جو فتنہ ہند ہے فتنہ ہند ہے اس میں فتنہ قادیان ہے فتنہ قادیان ہے اور فتنہ عرب میں وہابیت اور فتنہ عرب میں وہابیت ہے اب جو فتنہ ہند ہے اس میں قادیان آتے ہیں اس میں قادیان آتے ہیں آپ قادیان کے بارے میں زیادہ بات کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان کی کوشش پوری ہے کہ لوگوں کے دلوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کم کیا جائے یہ فتنہ قادیان ہے اور دوسرے فتنہ وہابیت ہے
ان کی بھی کوشش قادیان کی طرح ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ دلوں سے محبت رسول نکل جائے، محبت رسول دلوں سے چلی جائے۔ کیوں دوستو، ساتھیوں، میرے صاحبوں، وہ سارے یہ فتنہ وہابیت والے بھی اور فتنہ قادیان والے بھی، یہ دونوں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن دونوں ہیں فتنہ، دونوں ہیں فتنہ۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے پیار کروں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے پیار کرے تو میرے محبوب سے پیار کرو۔ جب تم میرے محبوب سے پیار کرو گے، بات محبوب کے پیار کی ہو رہی ہے۔ فتنہ قادیان اور فتنہ عرب، ان دونوں کو اگر تکلیف ہے تو گنبد خضرا سے ہے، انہیں تکلیف اگر ہے تو گنبد خضرا سے ہے، گنبد خضرا کے یہ مخالف ہے۔ یہ آپس میں دونوں کے نظریات ایک ہیں، آپس میں لڑتے نہیں ہیں، دست و گریبان نہیں ہوتے، ان کے گھر الگ الگ ہیں، ان کی بستیاں الگ الگ ہیں، ایک دنیا کے ایک کونے میں رہتا ہے، دوسرا دنیا کے دوسرے کونے میں رہتا ہے، لیکن ان کے نظریات مکروہ ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ دلوں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالی جائے، لیکن انشاءاللہ ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا، کبھی یہ اپنی مراد میں پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارے دلوں پر بھی کرم فرمائے، ہم بھی اپنے آقا کے غلام بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔